من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچہ، آج 25 مئی 2021 دن منگلوار، یہ جو آج کا لیکچر ہے جماعت 10ویں کے لیے ہے۔ مضمون ہمارا اردو ہے اور عنوان ہے سبق حالی کا خلاصہ۔ پیارے بچوں، آپ کی درسی کتاب میں آپ نکالیے صفحہ نمبر 65 وہاں مولوی عبدالحق نے جو خاکہ لکھا ہے، کس پر لکھا ہے؟ حالی پر۔ وہی آج ہمارا موضوع رہے گا کہ حالی کے بارے میں مولوی عبدالحق کیا فرماتے ہیں، کس طرح سے اس نے اس پر خاکہ لکھا ہے، اس کی منظر کشی کی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو مولوی عبدالحق یہ فرماتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی کا خاکہ جو میں نے لکھا ہے، اس میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حالی کی حقیقی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں مولانا حالی کے مزاج میں ہمدردی، انسان دوستی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یعنی مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو مولانا حالی تھے، وہ ان کا مزاج جو ہے وہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے اور انسان دوستی اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے تھے۔ وہ زبردست مہمان نواز تھے۔ کون؟ حالی۔ پیارے بچوں، وہ نرم مزاج تھے، وہ عاجزی کے پتلے تھے، ان میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی حلیم تھے، بڑے عالم تھے اور عالم دین تھے۔ اس کے علاوہ وہ بڑے ادیب تھے اور اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ یہ مختصر تعارف دیا ہے عبدالحق نے کس کے بارے میں؟ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اور کسی قسم کا اس کو ناز نہیں تھا، گمٹ نہیں تھا، تکبر نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا دانشور ہوں، میں اتنا بڑا ماہر تعلیم ہوں۔ تو پیارے بچوں، بلکہ وہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے۔ اور مزید یہ مولوی صاحب مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے مجھے اپنے زمانے کے مشہور لوگوں اور قوم کی بلند مرتبہ شخصیات سے ملنے اور اٹھنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جن میں ہر طرح اور ہر قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن مختلف لوگ مل رہے ہیں، کس سے؟ مولوی عبدالحق سے۔ لیکن مولانا الطاف حسین حالی جیسا نیک سیرت، نیک عادت رکھنے والا اور کوئی بڑا بزرگ نہیں ملا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ مولوی عبدالحق کا۔ پیارے بچوں، یہ جو الطاف حسین حالی ہے، اس کے بارے میں عبدالحق مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت ہی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نرم دل تھے۔ جب کسی کو دکھ پہنچتا تھا، کسی کو دکھ دیکھتے تھے تو اس کی مدد کرتے تھے ہمیشہ۔ ایک آدمی، ایک انسان دوست آدمی تھا اور ہر ایک کو وہ پیش آتا تھا بس انسان، یعنی انسانیت کے جذبے سے وہ ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ پیارے بچوں، مولانا الطاف حسین حالی عمر کے آخری دنوں میں ان کی بڑی خواہش تھی، گو کہ اس نے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی اردو کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے اور اردو کو بڑھاوا دینے میں۔ جو مولانا الطاف حسین حالی نے چاہے نثر تھی یا نظم کا پورشن تھا، حصہ تھا، دونوں میں اس نے اس اردو زبان کو بہت کچھ دیا ہے اور لگ بھگ اتنا جتنا الطاف حسین حالی نے دیا ہے شاید کوئی اتنا دے سکا۔ لیکن پھر بھی آخری ایام میں یہ فرماتے ہیں مولوی صاحب، عمر کے آخری دنوں میں ان کی دو بڑی خواہشیں تھی۔ ایک یہ کہ اردو زبان میں مذکر و مونث بنانے کے اصول مقرر ہوں، یعنی مذکر اور مونث بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ لیسن ہے، سبق ہے، موضوع ہے۔ اس پر کیا کیا جائے؟ اس کے اصول مقرر کیے جائے۔ اردو زبان میں بے شمار الفاظ ہیں جن کی تذکیر تانیث کے لیے کوئی اصول مقرر نہیں ہے، خاص طور سے غیر حقیقی یعنی بے جان چیزوں کی تذکیر تانیث، الفاظ کی جن کی تذکیر تانیث اہل زبان کی زبان کے مطابق۔ یعنی وہ چاہتے تھے
جو بے جان چیزیں ہیں ان کی تذکیر تانس مذکر مونس نہیں ہے، اس پر کام کیا جائے، یہ اس کی خواہش تھی۔ اور پیارے بچوں، اور دوسری بڑی اہم ترین، یاد رکھنا، اہم ترین خواہش یہ تھی کیا، جو مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، جب میرا تقرر ہوا تو میں نے حالی صاحب کو خط لکھا کہ یہاں حیدرآباد کی آب ہوا نہایت خوشگوار ہے، خاص طور پر پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا ہے، اور خاص طور سے میں جس مقام پر رہتا ہوں نہایت خوبصورت مقام ہے، آپ یہاں چند روز کے لیے تشریف لائیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، اور جو کام آپ اردو زبان میں مذکر و مونس بنانے کے اصول کے لیے کرنا چاہتے ہیں آرام و سکون کے ساتھ کر سکیں گے، مگر ان کے صاحبزادے خواجہ سجاد حسین اور دوسرے گھر والے اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ پانی پت سے حیدرآباد تک کا سفر لمبا ہے، بڑھاپے اور کمزوری کے دن ہیں، طبیعت یوں بھی خراب رہتی ہے، ایسی حالت میں اتنا لمبا سفر ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا یہ سب حالات مجھے لکھ کر بھیجے، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ جب تم ادھر آؤ تو اس وقت میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ پیارے بچوں، یہ دو خواہشیں تھی، ایک تو مذکر مونس کا قواعد، اور دوسرا کہ وہ چاہتا تھا کہ مولوی صاحب کے پاس جائیں، لیکن صحت اس کی ناٹھیک تھی اور جس وجہ سے وہ نہیں جا سکا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو خاکہ ہے جو مولوی صاحب نے لکھا ہے اس الطاف حسین حالی پر، اس میں صرف اور صرف مولانا جو اس میں اوصاف تھے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے ہر لحاظ سے، یعنی جس کو ہم انسان کہیں گے، ایک انسان کن اوصاف کا مالک ہونا چاہیے، وہ تمام اوصاف الطاف حسین حالی میں بدرجہ اتم موجود تھے، ہر لحاظ سے، اور اس کے علاوہ ادب کے لحاظ سے کتنے وہ بڑے پائے شاعر تھے، وہ مضمون نگار تھے، وہ ادیب تھے، وہ مقرر تھے، وہ ماہر تعلیم تھے، اور ہر طریقے سے اس الطاف حسین حالی نے اردو زبان میں اپنی چھاپ ڈالی ہے، جو جب تک یہ رہتی دنیا تب تک یاد کیا جائے گا الطاف حسین حالی کے کارنامے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 65 نکالیے، اور اس کو تقریباً یہ 5-6 صفحات پر مشتمل ہے، حالی کا خاکہ جو مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ آپ اس کو مزید 1 2 3 4 دفعہ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ میں نے کما حقہ کوشش کی اس کے بارے میں مختصر طور آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچوں، ایک خاکہ کھینچوں الطاف حسین حالی کے بارے میں، مولوی عبدالحق کیا لکھتے ہیں، کس طرح سے اس نے اس کو پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لیکچر کے علاوہ ایک نوٹ بھی بھیج رہا ہوں کہ جو خاکہ ہے، یعنی خاکہ سبق حالی کا خلاصہ صفحہ نمبر 65 پر، اس کا میں نوٹ بھی بھیجوں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لیکچر بھی دیکھیں گے اور نوٹ بھی دیکھیں گے، اور دیکھ کر اپنی کاپی پر لکھ کر یاد کریں گے، اور انشاءاللہ امتحان کی تیاری کریں گے، کیونکہ یاد رکھنا امتحان ہوگا، ضرور ہوگا، اپنے وقت پر ہوگا، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، پڑھنا ہے، گھر پر بیٹھنا ہے، کوئی باہر نہیں نکلے گا، گھر پر بیٹھو، وہی اسی میں آپ کی سلامتی ہے، اور اپنے صرف کتابوں کے ساتھ بالکل دلچسپی لے لو، اور جو لیکچر آپ کے اساتذہ صاحبان آپ کو بھیج رہے ہیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔